These signs do not mean someone has already crossed a point of no return. They mean someone needs help, and the sooner the better. Okay, firstly, Assalamu alaikum. My name is Aqsa Tanveer. I am a clinical psychologist. اور میں فوکس لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر میں فرام دا لاسٹ 1 year سے ورک کر رہی ہوں. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سے ڈفرنٹ طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو اسپیسیفک کنسرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کے طور پہ ہوتا ہے. بٹ ادر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جیسے کہ بائی پولر ہو گیا, سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہو گئے, OCD, دا ادر پرسنالٹی ڈس آرڈرز, کائنڈ آف ادر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ان سے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ پیشنٹس بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں. سو وی آل آر ڈیلنگ ود دیٹ کائنڈ آف انڈیویجولس. Can you tell us what exactly is drug addiction? یا شور. ایکچولی ایڈکشن جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. آسان الفاظ میں جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے. بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ صرف ایک فزیکل ڈس آرڈر ہے اور آپ نشہ لیتی ہو, وہ صرف آپ کی باڈی کو کنٹرول میں کرتا ہے. لیکن اصل میں جو ایڈکشن کی بیماری ہے وہ آپ کے مائنڈ گیم ہے, وہ آپ کے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے بہت سے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, ہم چھوڑ دیں گے, جب دل کرتا ہے ہم کر سکتے ہیں, اور جب ہمارا دل کرے گا ہم اس چیز کو ایزیلی کوئٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس چیز سے ہمیں یہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ ایڈکشن کی بیماری جو ہے یہ ہماری سوچوں کی بیماری ہے. جب تک ہماری مائنڈ کی سائیکی جو ہے اس پہ ایک کنٹرول, ایک گرپ نہیں ہوگی, تب تک کبھی بھی ہم جو ہے وہ اس پروسیس سے نکل نہیں سکتے. تو اس کے لیے کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کے پروسیس سے ہمیں پیشنٹ کو گزارنا پڑتا ہے, جس میں اس کو پراپر سب سے پہلے فزیکلی ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک پروسیس کرواتے ہیں جس کا ڈیوریشن 40 to 45 days کا ہوتا ہے. جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈرگ آف چوائس جو پیشنٹ یوز کر رہا تھا, آپ اس کی باڈی سے وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ کوئٹ آؤٹ ہو چکی ہے اس کے یورین کے تھرو اینڈ لائک دیز کائنڈ آف تھنگس, اس کے بعد پھر ایک سائیکولوجیکل پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے. اور جو کمپریہنسو ٹریٹمنٹ میں 70% رول ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کا ہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ کا رول ہوتا ہے, جس میں پیشنٹ کو ڈیٹیل میں سائیکو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ایکچوئل آپ کی بیماری کیا ہے, کیونکہ پیشنٹ کو بھی نہیں پتا ہوتا. جیسے بہت سے ہمارے فزیکل ایشوز ہوتے ہیں تو وی نو ویری ویل کہ اچھا ہمیں یہ پرابلم ہے, کوئی ڈس آرڈر ہے, کوئی ڈیزیز ہے. لیکن ایڈکشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. جب پیشنٹ کو اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس پرابلم سے آپ سفر کر رہے ہو اصل میں وہ ایک بیماری ہے, اور اس بیماری سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے, آسان ہے, لیکن اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو پروفیشنلز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہمیں فزیکل ایشوز اور فزیکل ڈیزیز کے لیے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی یا سرجریز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب پیشنٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں ان ہونا, اور جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں ان ہو جاتا ہے تو پھر پروفیشنلز کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کو سائیکو ایجوکیٹ کر کے اس کو ٹریٹمنٹ کے اندر